کیا اس کی ذہنیت ہوگی جو یہ بات کرے گا کہ ہمارے تو ہیرو ہی ہیں جو مار رہے ہیں اور مرنے کی باتیں کر رہے ہیں اور ان کے لیے جو ایکسپلینیشنز دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں مسئلہ یہ ہے کہ علماء حضرات کے ساتھ وہ بہت احترام سے میں بات کرتا ہوں. پاکستان نے بہت سارے انجینئرز بھی پیدا کیے ہیں اور ڈاکٹرز بھی پیدا کیے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ علماء جو ہے کو بہت اچھے پیدا نہیں کیے. یہ جو علماء کی پاکستان میں اور ہمارے خطے میں جو چلی آ رہی ہے, اپنا جو روایت چلی آ رہی ہے, جب اس خطے میں جب بجلی آئی تھی تو اس کے خلاف بھی فتویٰ تھا, جب ٹرین آئی تھی تو اس کے خلاف بھی فتویٰ تھا, جب قرآن پاک کو بر صغیر میں ترجمہ کرنے کی بات ہوئی پہلی دفعہ تو اس کے خلاف بھی فتویٰ تھا. تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ آج انہی کے اثر میں آ کے ہمارے جج حضرات جو ہیں جو یہاں بیٹھ کے امریکہ میں اپنے فتوے جو ہیں وہ نافذ کروانا چاہتے ہیں. تو اس سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ ہم جو آپ نے اپنے انٹرو میں تہذیبی نرگسیت کا ذکر کیا, جو ایک بڑی اچھی کتاب ہے اور آپ لوگوں کو پڑھنی چاہیے, اس میں انہوں نے یہ تھیوری دی ہے کہ ہم ابھی تک سمجھتے ہیں کہ ہم کسی جنگل میں رہتے ہیں, کہ کوئی ایک دنیا ہے جس میں ہم شیر ہیں اور چیتے ہیں اور شاہین ہیں, جبکہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے اب ایک سفاری پارک بن چکی ہے. اس میں جنگلے لگے ہوئے ہیں, لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے یہاں پہ رہیں. ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے کبھی کبھی کچھ ان کو پھینک دی جاتی ہوں گی 2-4 چیزیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ایک حد کراس کرتے ہیں اپنی آزادی کی تو اس کے بعد اس کے اثرات ہیں اس میں امیج کو تو آپ بھول جائیں. آپ کا تو پورا ملک جو ہے اندر, میں کہتا ہوں آپ امیج کو بھول جائیں, باہر جو ہمارے بارے میں لوگ سوچتے ہیں اس کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے. مسئلہ یہ کہ جو ہمارے مسائل ہیں وہ اتنے گمبھیر, اتنے ریئل ہیں, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ظہیر صاحب جیسے محترم لوگ اور ان جیسے بہت لوگ ہیں جو مسجدوں میں بیٹھے ہیں, جو میڈیا میں بیٹھے ہیں, جو جتنے زیادہ لوگ مرتے ہیں ان کا خیال ہے, ان کے ذہن میں ہے پیچھے کہ جتنے زیادہ لوگ مریں گے اتنا زیادہ اسلام کا بول بالا ہوگا, اور اس میں کوئی تفریق نہیں کرتے کہ یہ کفار ہیں یہ مسلمان ہیں, کیونکہ یہ طے ہے کہ زیادہ تر مرے مسلمان ہی. دیکھیں یہ میں ٹھہریں, ڈاکٹر عافیہ صدیقی مارنے والوں میں شامل نہیں, مرنے والوں میں شامل ہے. اور دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ سب سے پہلے برے صغیر میں پرشین ترجمے کے اوپر علماء نے بندی لگائی. حضرت شاہ ولی اللہ جو تھے وہ آپ کی اکیڈمی سے پڑھے ہوئے تھے دیبوں کی, جو انہوں نے ترجمہ کیا تھا, اور ترجمہ کرنے والا بھی ایک عالم دین تھا جس نے ترجمہ سب سے پہلے کیا اور یہاں پہ قرآن مجید کو انٹروڈیوس کروایا. رہی ایک منٹ یہ بات, توہین رسالہ, انہوں نے کہا ججوں کا فتویٰ, میں اس بات کو ضرور پن پوائنٹ کرنا چاہوں گا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کیا جا رہا ہے, اور فیس بک کو ہمارے جج کہتے ہیں بائیک آؤٹ کیا جائے, اور یہ کہتے ہیں جج امریکہ میں فتوے مسلط کر رہے ہیں. یہ کس قسم کی بے حمیتی اور بے ضمیری کی بات ہے؟ کم از کم اس بے ضمیری کا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے. یہ ہمارے پیغمبر کی کریکٹر اساسینیشن اور یہ آپ فتووں کی بات کر رہے ہیں. بات مکمل کیجیے آپ. جی ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, میں پھر کہ میں بھی جاتا ہوں ویب سائٹوں پہ, اور میرا خیال ہے ان میں سے کوئی نوجوان ایسا نہیں ہے جو جا کے ایسی ویب سائٹ ڈھونڈے گا جس پہ کوئی حضور کے بارے میں کوئی غلط بات لکھی ہو یا ان کا اسکیچ بنا ہو یا ان کا کارٹون بنا ہو. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح کے سکھ لوگ ہیں کہ انٹرنیٹ پہ جا کے ایسی چیزیں ڈھونڈتے ہیں. کیا اس کے بارے میں فرق پڑا ہے؟ بائیک آؤٹ کرنے میں پہلی بار فرق پڑا ہے. اس کے بارے میں کوئی حکم ہے کیا اسلام میں؟ اس کے بارے میں حکم ہے کہ کیوں ڈھونڈتے ہیں آپ 12,000 کارٹون سے آپ سمجھتے ہیں کہ آئسولیشن میں کام ہو رہا ہے؟ آپ 12,000 کارٹون کی بات کر رہے ہیں, آئسولیشن میں کام ہو رہا ہے. آگے چلنا نہیں چلتا آپ کا شاید ناول بکنا ہو, اس کے اوپر پیسے ملنے اس کے بدلے. چونکہ مطلب اس وقت کارٹون سے ذرا ہم ہٹ کے بات کر رہے ہیں, مطلب ایک اور بحث میں ہم چلے جائیں گے. بشرا صاحب شامل ہوئیے. آپ خاص طور پہ جس علاقے سے تعلق رکھتی ہیں وہاں پہ بہت بڑی جنگ لڑے ہیں آپ اس وقت, مطلب تشدد پسندی کے خلاف, اور ایسے میں خاص طور پہ وہاں کے لوگوں کے لیے یا نوجوانوں کے لیے پیغام کیا ہو؟ کیا سیدہ وارسی جیسا پیغام ہو, میوزک کا پیغام ہو, کیا ہم رنگی کی ہم جہتی کی بات ہو, کیا کیجیے گا مطلب ہو؟ شکریہ, بہت انٹرسٹنگ ڈبیٹ شروع ہوئی ہے. میرے خیال میں بھی پاکستان کی شناخت ان دونوں میں نہیں ڈھونڈ رہے, کیونکہ پاکستان کی شناخت تو ہم کہیں کھو گئے ہیں, کھو دی ہے ہم نے, کیونکہ کریشن آف پاکستان سے جس قسم کی پالیسیز ہم نے آف ایکسٹریمزم اینڈ انٹالرنس کی ہم نے اڈاپٹ کی ہے, اس کا نتیجہ جو ہے تو وہ اب ہمارے سامنے آ رہا ہے. پاکستان از آن فائر بیسکلی. وی آر وکٹمز آف آور اون پالیسیز, رانگ پالیسیز, اور اس میں ہم لوگ ایز پاکستانیز تو جو ہماری ہزاروں سالوں کی تہذیب ہے وہ ہم کھو رہے ہیں یا وی آر لوزنگ دیٹ. اور جو ایک عربیت ہم پہ, عرب کلچر ہم پہ حاوی ہو رہا ہے, وہ از کنفیوزنگ دس ہول نیشن بیسکلی. اور وہ کس لیے ہو رہا ہے؟ تھوڑے پیسوں کے لیے جو ریلیجس ایکسٹریمسٹ اور ملٹری, ان کی ایک الائنس بنی اس ملک میں, جس نے مل کے اس ملک کے عوام کو ہاسٹیج